السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ جس جگہ کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ جگہ مدینہ منورہ سے تقریباً 290 کلومیٹر دور ہے، اور اسی جگہ پر اسلام کا سب سے پہلا سریہ ہوا، اور اس سریہ کا نام ہے سریہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 مہاجرین کا امیر اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا، اور اس کے اندر مسلمانوں کا جھنڈا سفید رنگ کا تھا، اور اس کے علمبردار یعنی اس جھنڈے کو اٹھانے والے پکڑنے والے حضرت کناز بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور اس سریے کو روانہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کفار مکہ کے 300 لوگ ابو جہل کی قیادت میں شام سے تجارت کر کے آ رہے تھے، ان کو روکنا اور ان کے پاس جو ساز و سامان تھا وہ ان سے حاصل کرنا تھا، ان پر چھاپا مارنا تھا، یہ اس سریے کا مقصد تھا۔ لیکن آپ کے ذہن میں یہ اعتراض آ سکتا ہے، یا آپ پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ کیا، یہ تو مسلمان لوٹ مار کر رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے مکی دور پڑھنا پڑے گا، یعنی جو آپ نے زندگی مکہ کے اندر گزاری۔ اگر آپ یہ نہیں جانتے اس کا جواب، تو اس کا بالکل مختصراً جواب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو کفار مکہ نے حد سے زیادہ تنگ کیا، ان پر ظلم کیا، ان کو مارا، اور حتیٰ کہ اپنے شہر سے نکال دیا، تو جن مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تو سارا اپنا ساز و سامان، اپنی پراپرٹی وہ مکہ میں چھوڑ دی، اور کفار مکہ نے ان سے چھین لی، ان کو لے جانے نہیں دی، ان پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور اس کو بیچنا وہ شروع ہو گئے، ظلم کرنا شروع ہو گئے، اور اس سے جو پیسے مل رہے تھے ان پیسوں سے وہ اسلحہ خرید کر مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے اور طاقت پیدا کرنا چاہتے تھے۔ تو اس کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر روانہ کیا، سریہ روانہ کیا۔ اب جب یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 30 مہاجرین اس جگہ پر پہنچے، سیف البحر سمندر کے کنارے پہنچے، تو ابو جہل بھی سامنے اپنے 300 لوگوں کے سامنے کھڑا تھا۔ ابھی ان دونوں کی آپس میں لڑائی شروع ہونے لگی تھی، تو وہاں ایک قبیلہ رہتا تھا، قبیلہ جوہینہ، اس کا ایک سردار تھا مجدی بن عمر۔ اس کے دونوں قبیلوں والوں کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کے ساتھ اور کفار کے ساتھ تعلقات تھے، تو اس نے ان دونوں کی آپس میں لڑائی نہیں ہونے دی۔ تو اس طرح یہ دونوں لشکر، مسلمانوں کا لشکر اور کفار کا لشکر، اپنے اپنے شہر واپس چلا گیا۔ اور پھر 1 ماہ بعد شوال کے مہینے میں، کیونکہ سریہ حمزہ بن عبد المطلب پہلا سریہ یہ رمضان کے مہینے میں ہوا، اور پھر 1 ماہ بعد شوال کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سریہ روانہ کیا، اور اس سریہ کا نام ہے سریہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اسلام کا دوسرا سریہ تھا، اور اس کے اندر امیر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے ساتھ 60 مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، اور ان کے پاس بھی سفید رنگ کا جھنڈا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا تھا، یعنی اس میں جو علمبردار تھے وہ حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب یہ لشکر مدینہ سے 300 کلومیٹر دور ایک جگہ رابغ اس کے پاس پہنچتا ہے، تو وہاں مسلمانوں کو کفار کا لشکر ملتا ہے، تو یہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے پر تیر برسانے لگتے ہیں، اور مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلا تیر جو کافروں پر چلاتے ہیں وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ بلکہ امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ دین اسلام میں اللہ کے رستے میں سب سے پہلا تیر جس نے چلایا تھا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے پاس 20 تیر ہوتے ہیں۔ یہ 20 تیر ہی نکال کے کافروں کی طرف پھینکتے ہیں، چلاتے ہیں، اور ان کے کوئی جانور زخمی ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کا کوئی آدمی جو بھی تیر کے آگے آتا ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اس طرح جب یہ لڑائی جاری رہتی ہے تو کافر مسلمانوں سے ڈر جاتے ہیں اور وہ بھاگنے لگتے ہیں، اور مسلمان بھی واپس چل پڑتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امیر کو کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کے پیچھے جائیں اور ان پر دوبارہ حملہ کریں۔
اور ان سے اپنا سامان حاصل کریں، لیکن وہ امیر لشکر کہتے ہیں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہیں، ہم نہیں اب ان کے پیچھے جائیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام کے اندر ایک بہت اچھی چیز تھی جو ہمیں بھی اپنانی چاہیے، کہ جو امیر ہوتا تھا، مونیٹر ہوتا تھا، لیڈر ہوتا تھا، اس کی بات وہ مانتے تھے جب تک وہ نافرمانی کا حکم نہیں دیتا تھا۔ وہ جو کہہ دیتا تھا تو اس کی وہ بات مانا کرتے تھے، جس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص نے مانی۔ اور اسی سریے کے اندر کافروں کے لشکر کے اندر 2 آدمی ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں، جو چھپے ہوتے ہیں ان کے لشکر کے اندر، لیکن وہ بھاگ کے مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک کا نام حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے، اور ایک کا نام حضرت عتبہ بن مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے 1 ماہ بعد یعنی ذی القعدہ کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا سریہ روانہ کرتے ہیں، اور اس سریے کا امیر وہی صحابی ہوتے ہیں جنہوں نے دین اسلام میں اللہ کے راستے میں سب سے پہلا تیر چلایا، اور وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے ساتھ 20 مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہوتے ہیں، اور اس سریے کا نام سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو حکم دیتے ہیں کہ جب تم وادی خرار، ایک وادی کا نام ہے جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہی ہے، اس جگہ پر پہنچو گے تو تمہیں کافر ملیں گے، وہ اس جگہ سے گزریں گے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 صحابہ کرام کے ساتھ نکل پڑتے ہیں، 4 دن سفر میں رہتے ہیں۔ 5ویں دن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس وادی میں پہنچتے ہیں، وادی الخرار میں، تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ وہ جو لشکر تھا کافروں کا شام سے جو تجارت کر کے آ رہا تھا وہ تو پہلے ہی نکل چکا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نہیں جاتے، ان کے پیچھے جا سکتے تھے، ان کے اندر جوش تھا، جذبہ تھا، لیکن آگے نہیں جاتے۔ اس میں ہمارے لیے بہت اچھا سبق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اس سے آگے نہیں تم نے جانا، تو یہ اللہ کے رسول نے جس چیز سے روک دیا، حضرت سعد رک گئے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے کہ اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے مجھے اور آپ کو روکا ہے، جس طرح صحابہ کرام اس پر رکتے تھے اور کوئی چیز حکم دیا ہوتا تھا تو اس پر عمل کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہ چیز اپنانی چاہیے۔ اور دوسرا ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے، اس واقعے سے، اس سریے سے، کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہے۔ بس اللہ نے اپنے نبی کو جتنا بتایا وہ اتنا ہی ہے، باقی جتنا بھی غیب کا علم ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتہ ہوتا کہ انہوں نے اس دن گزرنا ہے تو اللہ کے رسول حضرت سعد کو پہلے بھیج دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے 3 سرایا کے متعلق بات کی، جو دین اسلام کے اندر پہلے 3 سرایا تھے، اور ان کے اندر ہمیں ایک اور بہت بڑی چیز سیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے یا کسی بھی چیز کے اندر جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس میں ہمیں کوشش کرتی رہنی چاہیے۔ کیسے؟ اب دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا لشکر بھیجا جو کتنے دور گیا؟ 300 کلومیٹر دور گیا، لیکن مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ کے رسول نے ہار نہیں مانی، اللہ کے رسول نے ہمت نہیں ہاری، مایوس نہیں ہوئے، بلکہ 1 ماہ بعد پھر اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بھیجا، جو وہ بھی 300 کلومیٹر دور تھا۔ وہاں بھی اتنا کچھ مسلمانوں کو نہیں ملا، کوئی سامان نہیں ملا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ بعد پھر صحابہ کرام کو روانہ کیا۔ ایک یہ سبق کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، چاہے ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے، بس اللہ کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر اپنے اندر اخلاص ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کے اندر یہ لالچ نہیں تھا کہ ہم ادھر جائیں گے اور ہمیں سامان ملے گا، ہمیں مال غنیمت ملے گا، ہمیں پیسے ملیں گے، ہمیں بکریاں اور اونٹ ملیں گے، نہیں، بلکہ ان کے اندر صرف اخلاص تھا کہ ہم نے اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، ہم سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ اور اسی چیز کا نام جہاد ہے، نہ کہ شہرت حاصل کرنے کا، نہ کہ پیسے حاصل کرنے کا، نہ فیم، یہ سب چیزیں یہ دنیاوی چیزیں ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے۔ بس مجھے اور آپ کو جو چیز کرنی ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے یہ جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔